بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری بکر حیات ایک مرتبہ پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، آپ تمام لوگوں نے بہت زیادہ محبتوں کے ساتھ اور عزتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حقیقی عزتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ حقیقی محبتوں کے ساتھ آپ سب کو بہت زیادہ نوازے۔ آپ کا بے انتہا شکریہ۔ دوسری گزارش یہ ہے، میں اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ جن طلباء کی ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی ہے، اس سے پہلے یاد رکھیے وہ والے طالب علم ابھی میرے پاس آئے ہیں، یہ مستقل میرے پاس نہیں پڑھتے۔ کہیں آپ کے دل میں ایسی بات نہ آئے کہ ہمیں یہ کتنی باتیں سناتا ہے، اس کے اپنے پاس پڑھنے والے کیسے ہیں۔ ان طلباء کے آئے ہوئے تقریباً ابھی تک بڑی مشکل سے کوئی ایک ہفتہ ہوا ہوگا، اس لیے یہ حفظ کر کے تجوید کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ اس لیے ان کی منزلوں اور آوازوں کا ایک خصوصی انٹرویو میں سال کے اینڈ پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی محنت کا انشاءاللہ بتوفیق اللہ اظہار کرنے کی کوشش کروں گا، اور صرف اس لیے تاکہ آپ لوگ بھی اس محنت کے ذریعے سے اپنے قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر دوسری بات، جو گزشتہ ویڈیو آپ نے دیکھی تھی، اس ویڈیو کے اندر جن طلباء کا میں نے ٹیسٹ لیا یا مجموعی اعتبار سے طلباء سے میں نے کچھ سنا، وہ تمام تر غلطیاں میں نے اس ویڈیو کے اندر جو آج آپ ابھی دیکھیں گے، اس ویڈیو کے اندر ان تمام غلطیوں کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ حقیقت میں وہ میری کلاس کی یا حفظ کی کلاس کی غلطیاں نہیں ہیں۔ کئی مدارس سے اور کئی شہروں سے طلباء اٹھ کے میرے پاس آئے ہیں، وہ حقیقت میں کئی مدارس کی اور کئی حفاظ اور کئی علاقائی غلطیاں ہیں، اور عموماً ان غلطیوں کا شکار ہم سب ہوتے ہیں۔ آج ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان غلطیوں کو آپ بھی غور سے دیکھیں، کہیں ان غلطیوں کا شکار آپ بھی تو نہیں۔ اگر آپ بھی ان غلطیوں کا شکار ہیں، ان کو اپنی منزل سے قرآن پڑھنے سے نکالنے کی کوشش کریں، شاید آپ بھی بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں۔ گزشتہ ویڈیو کا رزلٹ بھی دیکھیں اور یہ گفتگو بھی انتہائی توجہ سے سنیں، اور اس گفتگو کا مستحق اپنے آپ کو بھی سمجھیے۔ میں لوگوں کو ٹیسٹ کم ہی دیتا ہوں، اپنے ٹیسٹ میں خود لیتا ہوں۔ کون کون سے سپارے میرے کچے ہیں، چلتا جا رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں یا موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، اپنا ٹیسٹ ساتھ ہی خود لوں گا۔ یہ منزل آج میں نے پڑھی ہے، مجھے آتی کتنی ہے۔ دوسرا بچوں، آج آپ کی منزل میں نے سنی، آپ سب کا تجزیہ جو میں نے لگایا، جو سب میں مجموعی غلطی ہے نا، سب سے بڑی غلطی یہ ہے آپ کی رفتار بہت تیز ہے۔ تیز رفتار قرآن کو بھلانے کا ذریعہ ہے، قرآن کو یاد رکھنے کا نہیں ہے۔ ایک اپنی رفتار پہ کنٹرول کرو، رفتار بہت آہستہ ہو، اتنی آہستہ ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی آپ 2 سانسوں میں پڑھ سکو۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه، اس کو کہتے ہیں یاد۔ درمیان میں پڑھتے 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 عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اس رفتار سے جو یاد ہوتا ہے وہ یاد ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ اس سے تیز رفتار دگڑ 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 دگڑ، وہ سارے الفاظ دماغ سے بھی دل سے بھی اترتے جا رہے ہیں۔ آپ نے ائمہ حرمین کو سنا ہے کبھی؟ اتنی مشکل جگہوں سے پڑھتے ہیں، اتنا آہستہ پڑھتے ہیں، سننے کا مزہ آ جاتا ہے، دل کرتا ہے یار پڑھتے رہیں، کھڑا رہے بندہ یار۔ جس طرح تیز گرمی ہو اور یکدم بادل چھا جائیں تو طبیعت بدل نہیں جاتی؟ آپ کی تلاوت جیسے شروع ہو نا، طبیعت بدل جائے کہ بندہ نے قرآن شروع کیا یار۔ ایک بات۔ نمبر دوسری بات، اگلے ہفتے سے آپ نے ہر سپارے سے مشکل وہ رکوع یاد کر کے آنے ہیں جو آپ کو مشکل لگتے ہیں۔
آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کو کہیں نماز پڑھانی پڑ جائے، کہیں تلاوت کرنی پڑ جائے، کہیں برکت کے لیے سنانا پڑ جائے، آسان رکوع نہیں پڑھنے. لو انزلنا هذا القرآن اقم الصلاة لدلوک الشمس والتین والزیتون والضحى انا اعطینا، یہ خدا نے ان لوگوں کے لیے نازل کی ہیں جن لوگوں نے صرف نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں یا نمازوں کے علاوہ وہ حافظ نہیں ہوتے لیکن قرآن پڑھتے ہیں. ہم حافظ ہو کہ یہی صورتیں مشکل رکوع پکے یاد ہوں. ٹھیک ہے. قرآن کو یاد رکھنے کا سب سے بڑا بہترین ذریعہ ہے یہ امتحان. ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ امتحان دینے میں گیا، مجھ سے جج نے سوال کیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. بس میرے دماغ سے پرندے اڑنا شروع ہو گئے. یہ چھوٹی سی آیت کدھر آتی ہے یار، کہاں سے پڑھ دیا تو نے؟ بالآخر دماغ نے کام کیا کہ پڑھ تو صحیح نہیں یار، جہاں سے کہہ رہا تو شروع کر دے. دوسری آیت میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چھٹے سپارے سے شروع کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم. بچوں قرآن برحال آج آپ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ دیا، کیسا لگا ہے آپ کو؟ بہت اچھا. میں آپ کے باقی ہر ٹیسٹ کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ نے 100% نہیں، اس لیے کہ آپ کی رفتار کسی کام کی نہیں ہے. تجوید تو بھی ہم ابھی آغاز کیا، انشاءاللہ جلدی ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے. باقی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کی گارنٹی آپ کی میں نہیں دے سکتا. جو آپ سے ایک سوال میں نے کیا نا کہ ہر رکوع کی آخری آیت پڑھیں، آدھے سے زیادہ لوگ بیٹھ کے سوچو بچار میں مصروف تھے. ٹھیک ہے جی. یہ جو 3 سپارہ آپ نے اس ہفتے دور کیا ہے، اگلے ہفتے جو 3 سپارے دور کریں گے وہ ان 3 سپاروں میں شامل ہوں گے. ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے، چھوٹے چھوٹے پروگرامات، چھوٹے چھوٹے ذریعے بنائیں گے. بس ان ذریعوں سے آپ نے پورا فائدہ اٹھانا ہے. آپ کو سمجھ آئی نا؟ تو اگر کوئی بہتر طریقہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اس سے اچھا بھی کوئی طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں ہفتے میں ایک دن کے اندر، تھوڑے سے ٹائم کے اندر، تو کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ہے ذہن میں آئیڈیا؟ اس سے اچھا کوئی آئیڈیا ہے ذہن میں تو بولو. آپس میں باتیں کرنی ہے تو میں پھر باہر چلا جاتا ہوں. پوچھ میں رہا ہوں، گپ شپ آپس میں کر رہے ہو. بتاؤ بھائی، کوئی ہے آئیڈیا کسی کے ذہن میں؟ ہاں اچھا رہا یہ؟ جی. آپ کو پسند آیا؟ جی. اگلے ہفتے ذائقہ چینج ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی. یہ جہاں سے میں نے سوالات کیے تھے، ان کاپیوں کو دیکھو کہ یہ سوال ہم نے درست پڑھے ہیں یا نہیں. اپنے آپ سے میں نے سوالات کیسے کیے تھے. ٹھیک ہے. 3 سوال اپنے آپ سے کرنے تھے. ہر رکوع کے شروع کی آیت میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، ہر رکوع کی آخری آیت کا کیا بنا، یا اپنے منزل اپنی طور پہ پوری کرنی ہے. آپ کو سمجھ آیا؟ چلیں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ.